السلام علیکم دوستوں، میں ڈاکٹر عدنان ہوں اور اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے یروشلم کا اتہاس بتایا تھا، یروشلم کی تاریخ بتائی تھی آدم علیہ السلام سے لے کر عثمانیوں کے دور حکومت تک۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ماحول اس وقت بنا جب اسرائیل وجود میں آیا اور عربوں سے کیا غلطیاں ہوئیں جس کی سزا وہ آج تک بھگت رہے، اور ذلت آمیز سزا۔ یہ جو بھی ویڈیو میں بتا رہا ہوں یہ ہسٹوریکل فیکٹس پہ منحصر ہے، کوئی میرے اس میں اپنے خیالات میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ اتہاس میں ایسا ہوا اور مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو جاننا چاہیے کہ ہسٹری میں کیا ہوا۔ اس ویڈیو کا مقصد سراسر ہسٹوریکل نالج کو گین کرنا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ دوستوں، جب ورلڈ وار ون چل رہا تھا تو آپ سب جانتے ہیں کہ ورلڈ وار ون میں ایک طرف الائڈ پاورز تھیں، اور الائڈ پاورز میں کون کون تھا؟ برٹین تھا، فرانس تھا، رشیا تھا اور امریکہ تھا۔ دوسری طرف سینٹرل پاورز تھیں، اور سینٹرل پاورز میں جرمنی تھا، آٹومن امپائر تھا، اور آسٹریا ہنگری تھا، اور بلگیریا تھا۔ ان کا آپس میں مقابلہ چل رہا تھا جسے ورلڈ وار ون کہا جا رہا تھا، اور برٹین اور فرانس اس بات کی جگت میں لگے ہوئے تھے کہ کس طرح سے اس عثمانیہ سلطنت کو ختم کیا جائے۔ لیکن عثمانیہ سلطنت بہت اپنے عروج پہ تھی اور اس کو بظاہر ہرا دینا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ تو ان لوگوں نے کیا کرا، منصوبہ بنایا کہ کیوں نہ اسے اندر سے ہی کھوکھلا کر دیا جائے، اور اسی منصوبے کے تحت انہوں نے اپنا ایک جاسوس جس کا نام تھامس ایڈورڈ لارنس تھا، اس کو اس بات کے لیے اپوائنٹ کیا کہ تم جاؤ اور خلافت عثمانیہ میں بغاوت کے بیج بو۔ یہ آدمی اس قدر کامیاب ہوا اپنے منصوبے میں کہ باقاعدہ اس پر کئی فلمیں بنی ہوئی ہیں۔ تھامس ایڈورڈ لارنس اس کا نام ہے، اور اس نے کس طرح سے اپنے منصوبے کو کامیاب کیا تو چلیے وہ دیکھتے ہیں۔ 1916 کے آس پاس یہ آدمی شریف آف مکہ، جو مکے کے شریف تھے، جس کا نام حسین بن علی تھا، اس کے پاس گیا اور اس کو کہا، حسین بن علی کو، کہ تم جو ہے صرف مکے پہ حکومت کرتے ہو اور تم تو عربی لوگ ہو، تمہارے پاس تو عربی خون ہے، تمہاری زبان عربی ہے، تم ان ترکوں کی غلامی کرتے ہو، ان ترکوں کے سبجوگیٹ ہو، ان کے انڈر آتے ہو، تم لوگوں کا تو اعلیٰ مقام ہے ترکوں سے۔ تو تم کیا کرو، تم یہ کرو کہ جتنا بھی عرب علاقہ ترکوں کے انڈر آتا ہے اس کو ان سے چھڑواؤ، ترکوں کے خلاف بغاوت کرو، ہم تمہیں روپیہ اور پیسہ دیں گے، ہم تمہیں ہتھیار دیں گے، اور ان سے عرب لوگوں کو آزاد کراؤ، اور اس کے بدلے میں ہم تمہیں کیا دیں گے کہ پورے عرب کا جو بھی پورا عربی علاقہ ہے ہم تمہیں اس کا خلیفہ بنا دیں گے۔ اب جو اس ٹائم کا شریف تھا مکے کا، جس کا نام حسین بن علی تھا، اس کو بہت سمجھ میں آئی یہ بات کہ بھائی ٹھیک ہے، اب تو میری حکومت صرف حجاز پہ ہے، اور پھر اگر میں نے ان کا آفر مان لیا تو ظاہر ہے پورے عرب پہ میری حکومت ہو جائے گی، میں پورے عرب کا خلیفہ بن جاؤں گا۔ لالچ جو ہے انسان کو کھو دیتا ہے۔ تو بس وہ ان کے منصوبے میں آ گیا، اور اس نے کیا کرنا شروع کیا کہ برٹین اور فرانس سے اس نے پیسہ لے کر تمام عربی قبائلوں میں بانٹنا شروع کرا، اور ایک فوج تیار کی۔ کس بنیاد پر؟ عرب نیشنلزم کے بنیاد پر۔ وہ یہ کہتا تھا کہ ہم عربی لوگ ہیں، ہم ان ترکوں کے انڈر نہیں آنے کے، ہم ان سے بہتر ہیں، اور ہم جو ہے ان سے آزاد ہوں گے اور ایک عربی سلطنت قائم کریں گے جس کا خلیفہ وہ ہوگا۔ دوسری طرف انہی برٹین نے اور فرانس نے ایک اپنے آپ میں پیکٹ سائن کیا جس کا نام تھا سائز پیکاٹ ایگریمنٹ، جو کہ 1916 میں یہ سائن کیا گیا۔ 1916 میں انہوں نے اس سے بات شروع کی، شریف آف مکہ سے، اور 1916 میں آپس میں یہ بات کی کہ یہ جب عثمانیہ ہار جائیں گے تو ان کے انڈر جو عربی علاقے آ رہے ہیں یہ ہم آپس میں بانٹ لیں گے۔ ان سے کیا کہہ رہے کہ تم ان کے خلاف بغاوت کرو، ہم تمہیں دے دیں گے، اور آپس میں ان کا منصوبہ یہ ہے کہ ہم یہ آپس میں بانٹ لیں گے۔ وہیں تیسری طرف جو زائنسٹ طاقتیں تھیں، انہوں نے ان سے یہ پیکٹ کیا، کیونکہ جو یہودی لوگ تھے اس وقت، بہت ساری فیکٹریاں جس میں کی جنگی سامان بنتے تھے، بم بنانے کے لیے، اور جنگ میں دستیاب جو سامان ہے اس کے را مٹیریل وہ لوگ بناتے تھے۔ تو انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ تم ہمیں یہ سامان دو، ہمارے پاس ابھی پیسہ کم ہے، اور ہم تمہیں فلسطین دے دیں گے، فلسطین کا علاقہ ہم تمہیں دے دیں گے۔ تو ایک ہی وقت میں انہوں نے 3 سمجھوتے کر لیے، سب سے پہلے عربوں سے، پھر آپس میں، اور پھر یہودیوں سے۔
اب دوستوں اتہاس کچھ اس طرح سے چلتا ہے کہ جب اس کے پاس جو شریف آف مکہ تھا اس کے پاس بہت سارے ڈالرز اور یوروز اور سونا آنے لگا تو اس نے عرب نیشنلزم کے نام پر پیسہ دے کر لوگوں کو گمراہ کر دیا اور اندھا کر دیا، اور لوگ جو ہیں اس کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے عثمانیہ سلطنت کے خلاف بغاوت شروع کر دی، اور یہ 1 سے 2 سال چلی اور تمام عربی علاقے پر عثمانیوں نے اپنا کنٹرول کھو دیا۔ اب دوستوں اس سے جو شریف آف مکہ تھا اس سے غلطی یہ ہوئی کہ جو اسلام کے 2 بنیادی پرنسپلز ہیں، جس میں نمبر 1 یہ کہ جو اسلام یونٹی کو پروموٹ کرتا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونٹی کو پروموٹ کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پر آخری خطبے میں یہ کہا کہ کسی عرب کو کسی عجم پہ فوقیت نہیں اور کسی عجم کو کسی عرب پہ فوقیت نہیں۔ انہوں نے عرب نیشنلزم کو پروموٹ کیا جو کہ اسلام کی مول بھاوناؤں کے خلاف ہے۔ انہوں نے اسلامی آئیڈینٹی کے اوپر اپنی عربی عصبی آئیڈینٹی کو مقدم کیا اور لوگوں کو گمراہ کیا، اور بالآخر یہ جو ہے اپنے ہی مسلمانوں سے عثمانیوں سے انہوں نے بغاوت کی اور ان سے لڑائی لڑی اور انہیں وہاں سے کھدیڑ دیا، جس سے کہ عثمانی سلطنت ڈہ گئی، ختم ہو گئی، خلافت عثمانی خلافت ختم ہو گئی دنیا کے نقشے سے ان کی بغاوت کی وجہ سے۔ دوسرا ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے اتحاد کیا برٹین کے ساتھ، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کئی مرتبہ یہ بات کہی جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر غیر ایمان والوں سے اتحاد مت کرو۔ تو انہوں نے یہ 2 پرنسپلز جو ہیں ان کو رون دیا، اسلام کے پرنسپلز کو، جو اسلام میں یونٹی کی باتیں ہیں، اسلام میں بھید بھاؤ کو ختم کرنے کی جو باتیں ہیں، اور یہ نیشنلسٹ عرب کی جو فیلنگز تھیں ان کو ختم کرنے کی جو باتیں تھیں، اور جو اسلام کے انڈر لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، انہوں نے پھر سے اپنے عربی نیشنلزم کو، اپنی عربی عصبیت کو ترکوں سے زیادہ بہتر مانتے ہوئے ان کے خلاف بغاوت کر کے ان کو کمزور کر کے اس عثمانیہ سلطنت کو ختم کر دیا۔ کس کے بلبوتے پر؟ برٹین اور فرانس کے ہتھیاروں سے اور برٹین اور فرانس کے پیسوں سے۔ اب دوستوں تاریخ کچھ اس طرح سے چلتی ہے کہ جب انہوں نے قبضہ کر لیا، جو حسین بن علی تھا شریف آف مکہ 1916 کے اندر، تو اس نے جب پورے عربی علاقے پہ قبضہ کر لیا، جس میں سیریا بھی تھا، یمن بھی تھا، حجاز بھی تھا، یہ تمام علاقے جب اس کے قبضے میں آ گئے تو اس نے اپنے آپ کو وہاں کا سلطان گھوشت کر دیا۔ لیکن انہوں نے برٹین اور فرانس نے آپس میں کیا کر رکھا تھا؟ آپس میں تو یہ طے تھا کہ ہم بانٹیں گے، اور انہوں نے کرا بھی یہی۔ جو ان کا اسکائز پیکٹ ایگریمنٹ ہوا تھا جب عثمانیہ سلطنت ڈھہ گئی، اندر سے کھوکھلی ہونے کے بعد وہ ڈھہ گئی، تو انہوں نے میز پر بیٹھ کر نقشے پہ آدھے علاقے اپنے پاس رکھ لیے اور آدھے علاقے فرانس کو دے دیے۔ جو علاقہ ان کے پاس آیا اس میں فلسطین بھی تھا، ٹرانس جارڈن علاقہ تھا، اور فرانس کے پاس جو علاقہ آیا اس کے اندر سیریا تھا اور لیبنان تھا۔ اب مشکل کہاں کھڑی ہو گئی کہ یہودیوں سے بھی وعدہ کر رکھا ہے کہ تمہیں ہم فلسطین دیں گے، اور یہ آدمی جو شریف آف مکہ تھا یہ وہاں کا خلیفہ بن کے بیٹھ گیا۔ انہوں نے پھر کیا کیا؟ یہ جو آج کے موجودہ آل سعود ہیں انہوں نے انہیں سپورٹ کرا اور انہیں کہا کہ اسے ہٹا کے تم بنو یہاں کے بادشاہ، اور پھر برٹین کی مدد سے آل سعود نے اس شریف آف مکہ کو ہٹا کر اس سے جنگ لڑ کے اپنی حکومت قائم کی۔ موجودہ دور کی سعودی عرب ان کے انڈر آج تک آتا ہے، اور باقی علاقوں کو انہوں نے اس میں دیا، اور شریف آف مکہ کے جو ونشج ہیں وہ آج بھی جارڈن کے سلطان اور کنگ ہیں، اس کو بھی انہوں نے خالی ہاتھ نہیں رکھا، باقاعدہ اسے بھی دے دیا۔ لیکن اس سے نقصان یہ ہوا کہ ان کا جو ورچسو تھا، جو سپنا تھا عرب نیشنلزم کا، وہ کچل گیا۔ پھر انہوں نے جو یہودیوں سے اپنا وعدہ کیا تھا فلسطین کا اسے نبھایا، اور سن 1917 میں جو یہودی ریاست اسرائیل کا بنیاد بنا، بیلفور ڈکلیریشن، وہ سائن ہوا۔ آرتھر بیلفور نے ایک لیٹر لکھا لائنل والٹر روتھشائلڈ کو۔ آرتھر بیلفور کون تھا؟ یہ تھا سیکریٹری، وہاں کی جو ودیش منترالیہ تھا وہاں کا سیکریٹری تھا، اور اس نے ایک لیٹر لکھا، ایک ڈگری کری جس میں اس نے روتھشائلڈ کو بتایا کہ برٹش کیبنٹ نے، کیونکہ فلسطین کا ایریا اس کے اندر آتا تھا، کہ برٹش کیبنٹ نے اس بات کو منظوری دے دی ہے کہ یہ علاقہ فلسطین کا برٹش کیبنٹ، برٹش گورنمنٹ یہودیوں کو بسانے میں اور ان کی ریاست قائم کرنے میں برٹش گورنمنٹ اس کے لیے پرتیبدھ ہے اور ان کی مدد کرے گی۔ تو یہ بیلفور ڈکلیریشن ہوا، کس کی وجہ سے ہوا؟ جو عربوں نے غداری کی عثمانیوں کے ساتھ، اسلامک کاز کے ساتھ،
اور یہاں سے بنیاد پڑی اسرائیلی ریاست کی۔ تو دوستوں اس کے بعد کیا ہوا یہ ویڈیو میں پھر بناؤں گا، بس میں آپ کو یہاں یہ بتانا چاہتا تھا کہ انہوں نے یہ دو غلطیاں کی کہ ایک اتحاد کیا ایمان والوں کو چھوڑ کر غیر ایمان والوں کے ساتھ، اور دوسرا اپنی عربی عصبیت کو پروموٹ کیا اپنی مسلم آئیڈینٹی کے اوپر، جس کا خامیازہ آج 100 سال ہو گئے ذلت میں یہ ملوث ہیں، ان کے سر پہ جوتے بج رہے، جو آج تک یہ ہو رہا یہ ان دو غلطیوں کا نتیجہ تھا، اور یہ بات بتائی نہیں جاتی، بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ غداریاں کر رکھی ہیں۔ اب یہ اتہاس ہے، جس بھی طرح اسے پریزنٹ کر دیا جائے، لیکن اتہاس یہی ہے۔ باقی اس کے بعد کیا ہوا میں آپ کو اگلی ویڈیوز میں بتاؤں گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور اسے ویڈیو کو شیئر کریے۔ تھینک یو۔